अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? और अगर खैरियत से हैं तो अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, ठीक ठाक रखे। जंग का मौसम है जी, माशाल्लाह बड़ी रौनकें हैं, बहारें हैं। इधर से जनाब जहाज़ उड़ रहे हैं, उधर से जहाज़ उड़ रहे हैं। और एस्टिमेट किया जा रहा है दोनों को, दोनों तरफ से, कि भाई कौन क्या कर सकता है, किस तरीके की किसकी स्ट्रेटजी है। इसी को वार प्लान कहते हैं। जैसे पाकिस्तानी अपने तौर पे देख रहे हैं कि हमने अपना दिफा कैसे करना है, और इंडिया जो है वो बिल्कुल एग्रेशन के अंदर है कि हमारा कोई भी ड्रामा तो चल नहीं रहा, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसा है, इकोनॉमी का दौर है, तो यूएनओ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारे मामला जो उनसे ना जो जीतेगा ये उसी के साथ है। तो यही एक हकीकत है, यही एक सच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पीछे ट्रम्प टैरिफ लगे, और ट्रम्प टैरिफ के बाद मौजू आप ये याद रखना कि इंडिया पाकिस्तान जंग का, ट्रम्प टैरिफ के बाद जो है ना एक सूरत हाल ही तब्दील हो गई। यानी कि दुनिया के अंदर ना ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकन को जो है ना एक बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। यूरोप जो है ना उनके आप कह लें कि इख्तलाफ पे आ गया। कनाडा की ऐसी तैसी फेर के रख दी। फिर उसके बाद जो है ना दीगर जो अपना इंडियंस हो गए, वो भी इंटरनली जो है ना वो बड़े परेशान हुए। आईटी के बहुत बड़ी तादाद है, वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, वो सारे ही हैं। मोस्टली जो है ना हिंदू हैं इंडिया से, जो आईटी के सेक्टर के अंदर हैं अमेरिका में। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे। अब उनको मुसीबत पड़ी हुई है, वो इधर उधर देखते हैं मार्केट, उनको वो मार्केट नहीं मिल रही जिस तरीके की अमेरिका की थी। वो वापस आते हैं तो सूरत हाल कुछ हो रहा है। कुछ ने मुस्तकबिल के लिए अच्छा सद्देबाब किया हुआ था, वो अलहदा है, लेकिन कुछ ने नहीं किया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, ये एक रही। इसके अंदर जो यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना आईटी की, ये जो बाइडेन के दौर से ही शुरू हुआ है काम, उससे बहुत ज़्यादा इंडिया परेशान है। ट्रंप ने जो आके मारा ना ब्लेंडर किस्म का, तो उसमें जाहिरन वो मारा चाइनीज के अगेंस्ट, लेकिन उसके जो जद में आया ना वो सबसे ज्यादा चाइना के बाद आया इंडिया। चाइना पूरी तरीके से तैयारी के अंदर है, उसको पता था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो उसने सारे मामला जो है ना वो दबा के रखे हुए। इंडिया के साथ क्या हो रहा है, इंडिया के जो अपना इंडिया के मामलात जो हैं वो दुनिया के अंदर इस तरीके से हैं कि वो बिल्कुल जो है ना बताता है कि पुरअमन है, टूरिज्म के लिए बेहतरीन है, और इस तरीके की सारी कहानियां सुनाता है। कोई एक आधा इंसिडेंट हो वो करवा के खुद ही, और वो दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि पाकिस्तान का कतई तौर पे इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई इस तरीके का कोई टेररिज्म का या कोई मामला हो। पाकिस्तान चाहता है हम अपनी उलझनों से बाहर निकलें, लेकिन यहाँ पे जो तजर्बात चलते रहते हैं उसकी वजह से जो हम मुंह की खा रहे हैं इस वक्त में वो मौजू नहीं है, तो उसी वजह से हम जलील भी हो रहे हैं। बहरहाल इस वक्त के अंदर मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने ना अपनी एक जो उसके ऊपर आफत आई हुई है वो, प्लस जो चाइनीज का जो एक अहमियत बढ़ने वाली है वो, और ये सारा कैसे हुआ, ये ट्रम्प की वजह से हुआ कि उसका जो एक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कुछ कर रही थी, लेकिन वो एतदाल के साथ कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी। ट्रम्प ने आके जो है ना सारा जो है ना वो बेनिफिट खुद उठाने की कोशिश की, उसके अंदर वो सारा मामला अनबैलेंस हो गया। अब उसकी तवज्जो हटानी थी, तो इसराइल तो जो है ना उनका पट्ठा पहलवान है, तो वो जो गलत करे सही करे। तो ये जो इमरान खान के हाथों, बाजवा डॉक्ट्राइन के हाथों जो कश्मीर का जो 370 वाला मसला किया हुआ था इन्होंने, इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद की बारी आई। पॉपुलेशन का बहुत ही बड़ा फर्क है, तो इंडिया से एक्सपर्टीज, इसराइल से एक्सपर्टीज मांगी अपना इंडिया ने, मोदी ने। तो उन्होंने आगे बताया कि जी कुछ छोटा सा कोई मोटरसाइकिल का चलान हो जाए, कुछ हो जाए, कोई वायलेशन हो जाए, बस जाओ और उनका घर गिरा दो। कोई बच्चा, कोई बंदा, कोई कोई कुछ भी ना हो तो इल्जाम लगा के बस उनका घर गिरा दो, वो बेघर हो जाएंगे। उनके अकाउंट सीज कर दो, उनको बिल्कुल फारिग कर दो, वो मरते जाएंगे। जैसे इसराइल में हमने किया, हम इसी तरीके से जो है ना, और पूरी दुनिया आपके साथ रहेगी। और बात भी ठीक कह रहे हैं। अब दुनिया के अंदर जो जंगें छिड़ती हैं वो इसी वजह से छिड़ती हैं। ना यूरोप बोलेगा, ना अमेरिका बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हुआ क्या है कि चंद एक घर गिराए, डजन्स में होंगे, तो पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर ये आवाज फैल गई कि अब हमारे साथ ये वही होने वाला है जो उधर
فلسطین میں ہو رہا ہے. تو ہم تو اس چکر میں تھے کہ چلو روزی روٹی چل رہی ہے, آواز اپنی جگہ پہ, احتجاج اپنی جگہ پہ, لیکن ایک دم انہوں نے نعرہ بلند کر دیا. اوپر سے ہو گیا یہ اپنا واقعہ پہلگام والا, تو یہ جناب اور ہی مسئلہ بن گیا. ایک دم سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اب وہ چاہ رہے ہیں انڈینز کے اٹیک کریں, اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ توجہ ہٹے, اور چائنیز یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یار اس خطے کے اندر نا یہ انڈیا امن ہونے نہیں دے رہا. ادھر سری لنکا سے مسئلہ, ادھر بھوٹان سے مسئلہ, مالدیپ سے مسئلہ, بنگلہ دیش کی ایسی تیزی پھیری ہوئی ہے, ادھر پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑا ہوا ہے, سمندر میں مسائل. مطلب چاہتا کیا, کوئی انڈیا کوئی چائنا کی طرح کا ترقی یافتہ تو نہیں ہے, اور چائنا اس سے بڑی پاور ہے, بہت ہی بڑی پاور ہے. بجائے کہ یہ پر امن رہ کے اپنے آپ کو گرو کرے جیسے چائنا کر رہا ہے, اس نے جو نا سارے جان کے پھڈے جو نا اپنے سر لیے ہوئے ہیں. نہ اپنا جہاز بناتا ہے, نہ آبدوز بناتا ہے, نہ کچھ. پاکستان تو پھر بھی بہت سارے کام خود کرتا ہے. یہ تو سب جو نا بزنس سے, کیمیکل سے, اور جو اپنے پاس ٹیکنالوجی ہے اس سے بنا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مال خرید کے جو نا چودھری بن جاؤں گا. میاں نواز شریف کے جو اسٹریٹجی تھی نا وہ ڈیفرنٹ تھی, یعنی کہ اس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے. ایک تو نیوکلیر کو انہوں نے بر وقت فیصلہ کیا, پلس یہ تھا کہ جو بھی بنائیں گے ہم اپنا بنائیں گے. JF-17 تھنڈر ہے, جتنا پرسنٹیج بھی ہے تو 70-80% یہ خود بناتے. پھر جہاں سے جو پارٹس وغیرہ اویلیبل ہیں وہ لو, جو نہیں جو ہو سکتے ہیں خود بنا سکتے ہو وہ بناؤ, مہنگے بنا لو لیکن خود بناؤ. تو وہ ایک اسٹریٹجی ہے جس نے بچایا ہوا. اس وقت میں کیا ہو گیا ہوا, اب وہ ٹرمپ ٹیرف والے کہانی تو گئی مک. یہاں پہ جو ایکسپرٹیز بلائی ہوئی ہیں یہ بھی جو نا اب اور گلے پڑ گئی ہوئی ہے. چائنیز نے اور بہت سارے نے نا یہ رابطہ کیا کہ اب اگر پاکستان میں گوادر بن بھی جائے نا تو مڈل ایسٹ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ اس کے اوپر فرق ضرور پڑے گا ٹورسٹ کا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مارکیٹ چھن جائے گی مڈل ایسٹ کی. اس لیے یہ بن جانے دو پاکستان کے اندر. یہ ایک نئی سوچ ہے. ادھر کیا ہوا ہے کہ وہ جو مڈل ایسٹ والے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار انڈیا نے تو ایسی تیسی پھیر کے رکھی ہوئی ہے, اور اس کے پروگرامز تو وہ کسی کے ساتھ مخلص ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے آج اس کو تباہ کریں گے, پھر اس کو تباہ کریں گے, پھر سعودی عرب کی باری ہے, پھر UAE کی باری ہے, ہم نے تو چھوڑنا ہی کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد ہم ترکی سے نمٹ لیں گے, اور اس کا جو جنگی جنون ہے وہ کسی اور لیول پہ پہنچا ہوا ہے. چائنیز نے یہ بات کہی ہے, یا ان سب کی رائے یہ بنی ہے کہ پاکستان اس ٹائم میں فرنٹ پہ ہے, یہ کر رہا ہے, ایگریشن دکھا رہا ہے, فلی سپورٹ دو. اور ان کو پلان سارا کر کے دیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی انگیج کرنا ہے, آپ نے بھی جو نا اس کی تمام انڈسٹری اور تمام جو نا جو جس کے اوپر اس کو فخر ہے تباہ کر کے رکھ دو. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 180 ٹارگٹ ہیں, جہاں تک میرے جو سمجھ میں آ رہی ہے نا جو ریڈنگز ہیں وہ یہ ہزاروں میں ٹارگٹس ہیں, نہیں چھوڑیں گے. اور اگر انڈیا بچے گا تو پھر وہ پاکستان کو نہیں چھوڑے گا. تو بھلے جو سا مرضی ہتھیار استعمال کرنا ہو, پاکستان دنیا کی 2-3 ایسے ہیں, فرانس ہے, امریکہ ہے, پاکستان ہے, کہ جن کے پاس ایسے نیوکلیر ویپنز ہیں جو بہت چھوٹے, یعنی کہ لیکن تابکاری وغیرہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی ایک انڈسٹری کے اوپر بھی وہ یوز کریں گے نا تو اس جگہ کو جو نا 1-2 کلومیٹر کو وہ پھر کئی ڈزنز آف ایئرس کے لیے نا وہ بالکل جگہ جو نا ناقابل استعمال ہو جائے گی. تو یہ استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ انڈیا کے پاس جو پلوٹونیم کی جو وہ ہے وہ بہت ہی, جس ٹائم میں اس کو گرم کریں گے اس سے پہلے دنیا کے تمام جو نا وہ ریڈارز جو اس ٹائپ کی چیز کو دیکھتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ پروسیس شروع ہوا ہوا ہے. ٹیکنالوجی بہت ہائی ہے. پھر پاکستان کو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرونز بھی ملے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ملی ہیں, فائٹر پلینز بھی ہیں ایسے جو کہ ابھی تک جو نا میں مقام بھی نہیں بولتا, پتہ ہے کہ کن مقام پہ وہ اڑ رہے ہیں, ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کے بہت اچھے طریقے سے, اترتے چڑھتے ہیں, بہت اچھے ایفرٹس, مطلب وہ افیکٹو ہے, اور ریڈار میں بھی نہیں آتے ہیں. انڈین ریڈار سسٹم کے اندر تو بالکل بھی نہیں آتے. باقی سیٹلائٹس کے جو ہیں اگر کوئی دوسرا اس کی انڈیا کی ہیلپ کرتا ہے تو وہ پھر وائلیشن کرے گا, اور وہ پھر وائلیشن پھر کسی اور طرف سے بھی ہوگی, یعنی کہ چائنا کی طرف سے بھی ہوگی, وہ پھر اور قسم کی جنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ جنگ جو ہے نا بہت ضروری ہے. یہ نو دولتیہ انڈیا جو دہشت گرد انڈیا ہے
وہ اس ٹائم میں بالکل ایکسپوز ہوا ہے، لیکن پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یار اگر یہ اکانومیکلی فیل ہو جاتا ہے تو پھر تو ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا، لیکن اگر جو یہ اسی طریقے سے ڈٹا رہتا ہے، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ تو سندھ طاس کا جو معاہدہ نا، یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، جو 3 دریا پاکستان نے دیے تھے نا، جس طریقے کے اس پہ ڈیم بنائے اور جتنا زیادہ پانی استعمال کیا ہے اور جس بے دریغ طریقے سے استعمال کیا ہے، ٹریٹی کے اندر ایسا بھی نہیں ہے، دریاؤں کو چلنا تھا، اینڈ تک پہنچنا تھا۔ جیسے پاکستان کے اندر جو پانی کی تقسیم ہے نا، جو اباسین کے اوپر ہے یا تمام دریاؤں پہ آ جاتی ہے، وہ 34% پنجاب کا ہے، 34% سندھ کا ہے، 17% اپنا کے پی کا ہے اور 11% بلوچستان کا ہے، اور جو 4% پیچھے بچتا ہے نا، وہ سمندر میں ڈالنا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی 100% ہی پی جائیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، میکنزم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا، تو پاکستان کے اندر جو ریگستان بن رہے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ سندھ طاس اس طرح کی نہیں، اور دوسری سائڈ کا جو ہے نا، جو پاکستان کے حصے میں دریا جہلم وغیرہ یہ جو آئے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کے لیے جو معاملات ہیں نا، وہ اس طریقے سے ہیں کہ اگر اس وقت میں سندھ طاس معاہدے کے مطابق وہ کوئی کام شروع کر دے تو پاکستان روک سکتا ہے، لیکن اگر شروع کر کے بعد میں رولر ڈالتے رہے تو پھر وہ معاہدہ جو ہے نا وہ بریچ ہو جاتا ہے۔ تو انڈیا تو اس طریقے کی ذہنیت کا نیچ اور کمینہ اور نو دولتی ذہنیت کا کہ کوئی پانی بھی استعمال نہ کر سکے، اس کی تو گھٹیا ترین ذہنیت ہے نا، اس لیے ان کا وجود ہی ختم کر دینا چاہیے اگر وہ کسی دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو وہ جو انسان نا، یہ جو مرزا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ آج شروع کریں تو 15-20 سال لگ جائیں گے، 12 سال لگ جائیں گے اگر پیسہ ہو تو۔ بھائی جان ایک دفعہ انہوں نے شروع کر لیا نا، پھر وہ سندھ طاس معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کو کسی کام کرنے سے روک سکتے ہیں۔ تو آپ نے آلریڈی 3 دریاؤں پہ جو کچھ ہوتا رہا اس کے اوپر بھی کبھی آواز نہیں اٹھائی کہ کتنے بڑے سائز کے ڈیم ہوں گے، ان کا لیول کیا ہوگا، کس طریقے سے پاکستان تک پانی پہنچے گا۔ گو کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے پاور جنریٹ کر سکتے ہیں، اس سے اپاشی کا نظام اپنا چلائیں گے، یعنی کہ فصلیں وغیرہ اگائیں گے، زراعت کے لیے استعمال کریں گے، لیکن اس کی جو لمٹ ہے جو پاکستان میں چھوڑنا ہے اور کنٹینیوسلی چھوڑنا ہے، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا پاکستان کی جانب سے۔ تو یہ غلط ہے نا۔ باقی 3 دریا میں آپ کو بتا چکا ہوں، سندھ طاس معاہدہ جو ہے نا وہ بریچ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔